أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم لعن الذين كفروا من بني إسرائيل على لسان داود وعيسى بن مريم ذلك بما عصوا وكانوا يعتدون كانوا لا يتناهون عن منكر فعلوه لبئس ما كانوا يفعلون ترى كثيرا منهم يتولون الذين كفروا لبئس ما قدمت لهم أنفسهم أن سخط الله عليهم وفي العذاب هم خالدون ولو كانوا يؤمنون بالله والنبي وما أنزل إليه ما اتخذوهم أولياء ولكن كثيرا منهم فاسقون لتجدن أشد الناس عداوة للذين آمنوا اليهود والذين أشركوا ولتجدن أقربهم مودة للذين آمنوا الذين قالوا إنا نصارى ذلك بأن منهم قسيسين ورهبانا وأنهم لا يستكبرون وإذا سمعوا ما أنزل إلى الرسول ترى أعينهم تفيض من الدمع مما عرفوا من الحق يقولون ربنا آمنا فاكتبنا مع الشاهدين وما لنا لا نؤمن بالله وما جاءنا من الحق ونطمع أن يدخلنا ربنا مع القوم الصالحين فأثابهم الله بما قالوا جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها وذلك جزاء المحسنين والذين كفروا وكذبوا بآياتنا أولئك أصحاب الجحيم. اللہ کے نام سے جو بے انتہا مہربان نہایت رحم والا ہے۔ بنی اسرائیل کے کافر پر داؤد اور عیسیٰ ابن مریم کی زبانی لعنت کی گئی اس وجہ سے کہ نافرمانیاں کرتے تھے اور حد سے آگے بڑھ جاتے تھے، آپس میں ایک دوسرے کو برے کاموں سے جو وہ کرتے تھے روکتے نہ تھے، جو کچھ بھی وہ کرتے تھے یقیناً وہ بہت برا تھا۔ ان میں سے بہت سے لوگوں کو آپ دیکھیں گے کہ وہ کافروں سے دوستیاں کرتے ہیں، جو کچھ انہوں نے اپنے لیے آگے بھیج رکھا ہے وہ بہت برا ہے کہ اللہ ان سے ناراض ہوا اور وہ ہمیشہ عذاب میں رہیں گے۔ اگر انہیں اللہ پر اور نبی پر اور جو کچھ ان کی طرف نازل کیا گیا ہے اس پر ایمان ہوتا تو وہ کفار سے دوستیاں نہ کرتے، لیکن ان میں سے اکثر لوگ فاسق ہیں۔ یقیناً آپ ایمان والوں کا سب سے زیادہ دشمن یہودی اور مشرکوں کو پائیں گے، اور ایمان والوں سے سب سے زیادہ دوستی کے قریب آپ یقیناً انہیں پائیں گے جو اپنے آپ کو نصارہ کہتے ہیں، یہ اس لیے کہ ان میں دانشمند اور گوشہ نشین ہیں اور اس وجہ سے کہ وہ تکبر نہیں کرتے۔ اور جب وہ رسول کی طرف نازل کردہ کلام کو سنتے ہیں تو آپ ان کی آنکھیں اور جب وہ رسول کی طرف نازل کردہ کلام کو سنتے ہیں تو آپ ان کی آنکھیں آنسوں سے بہتی ہوئی دیکھتے ہیں، اس سبب سے کہ انہوں نے حق کو پہچان لیا۔ وہ کہتے ہیں کہ اے ہمارے رب ہم ایمان لے آئے، بس تو ہم کو بھی ان لوگوں کے ساتھ لکھ لے جو تصدیق کرنے والے ہیں، اور ہمارے پاس کون سا عذر ہے کہ ہم اللہ پر اور جو حق ہم تک پہنچا ہے اس پر ایمان نہ لائیں، اور ہم اس بات کی امید رکھتے ہیں کہ ہمارا رب ہم کو نیک لوگوں کی رفاقت میں داخل کرے گا۔ اس لیے ان کو اللہ ان کے اس قول کی وجہ سے ایسے باغ میں داخل کرے گا جن کے نیچے نہریں جاری ہوں گی، وہ ان میں ہمیشہ ہمیشہ رہیں گے، اور نیک لوگوں کا یہی بدلہ ہے۔ اور جن لوگوں نے کفر کیا، ہماری آیات کو جھٹلاتے رہے، وہ دوزخ والے ہیں۔
अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम क़ाल रब्बि इश्रह ली सदरी वयस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। मौज़िज़ माओ, प्यारी बहनों, प्यारी बेटियों, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। अल्हम्दुलिल्लाह आज का ये रुकू बहुत अहम है उम्मत मुहम्मदिया के लिए, मेरे लिए, आपके लिए, हम सब के लिए। बहैसियत उम्मत मुहम्मदिया होने के हमारे लिए बहुत अहम रुकू है ये, बहुत यानी जबरदस्त पहलू पर इस पर अल्लाह पाक ने हमें समझाया है, जो कि आज हमारी जिंदगियों का जो दारोमदार जिन चीजों पर है और जो कैफियत हमारे हैं उन कैफियत पर हम नजर डालते हैं तो यहाँ पर बहुत ही अहम पहलू हमको देखने में मिलेगा। जैसे कि आप रुकू जब आपने यानी तिलावत और तर्जमा सुना तो समझने की कोशिश की होंगी। इंशाल्लाह जब तफहीम करूंगी, मैं समझाऊंगी तो और अच्छा एहसन तरीके से हम समझेंगे अल्लाह के इन कलिमात को। बस अल्लाह ताला से दुआ करते हुए हम शुरू करेंगे कि अल्लाह ताला हमें फहम कुरान नसीब फरमाए। जो कुरान, जो कलाम हम पढ़ते हैं, अल्लाह ताला उसकी समझ हमें नसीब फरमाए और उस समझ के मुताबिक हमें अमल करने वाला बना दे, आमीन या रब। शुरू होता है इस रुकू की शुरुआत में ही अल्लाह ताला लानत का लफ्ज इस्तेमाल किए हैं, लुइनल लदीना कफरू मिन बनी इसराइल। लानत की गई किस पर? वो लोग जो कुफ्र किए थे। कौन? बनी इसराइल में से। अला लिसानी दाऊद व ईसा इब्न मरियम। किन किन की जुबानों से लानत हुई उन पर? ये बड़े बड़े जो पैगंबर गुजरे, बड़े बड़े जो पैगंबर गुजरे उनकी जुबानों से लानत हुई। यानी जबूर में जो हजरत दाऊद अलैहिस्सलाम और इंजील में जो हजरत ईसा अलैहिस्सलाम पर नाजिल हुई थी, और ये लानत उनके ऊपर पड़ी क्योंकि उनके कुफ्र की वजह से। लुइना, लानत की गई, अल्लज़ीना कफरू, वो लोग जो कुफ्र किए थे उन लोगों के ऊपर। कौन? बनी इसराइल में से। अला लिसानी दाऊद व ईसा इब्न मरियम, ईसा इब्न मरियम और दाऊद अलैहिस्सलाम और ईसा इब्न मरियम की ज़बानी लानत की गई। किस वजह से? इस वजह से कि वो नाफरमानियां करते थे। यानी जबूर में हजरत दाऊद अलैहिस्सलाम पर और इंजील में हजरत ईसा अलैहिस्सलाम पर जो नाजिल हुई, उस नाजिल करदा कलाम पर उन्होंने ईमान नहीं लाया, कुफ्र किया, तो उस कुफ्र की वजह से उन पर लानत हुई। और अब यही लानत कुरान करीम के जरिए उन पर भी की जा रही है जो मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर नाजिल हुआ जो कलाम है उस पर ईमान नहीं रखते, कुफ्र करते हैं उसके साथ, अनजाने में सही, जानबूझकर सही। तो लेकिन ये जो कुफ्र हो रहा है उसकी वजह से लानत होती है। लानत का मतलब है अल्लाह की रहमत से दूर और खैर से दूरी। अल्लाह की रहमत से जो दूर हो जाता है वो खुद ब खुद हमें समझ में आता है कि उसकी लानती जिंदगी होती है। अल्लाह की रहमत से जो दूर हो जाता है उसकी जिंदगी पर हम जब नजर डालते हैं तो हमें पता लग जाता है कि इसकी खैर वाली जिंदगी है, लानती जिंदगी है। अब देखिए, अल्लाह अकबर, अल्लाह अकबर। मैंने आपको कहा ना मेरी बहनों, आज का रुकू बहुत अहम है, बहुत अहम है। आज हम अपनी जिंदगियों पर, हम अपनी अपनी खुद की जिंदगी पर, अपने शौहर की जिंदगी पर, बच्चों की जिंदगी पर, माँ बाप की जिंदगी पर, बहन भाइयों की जिंदगी पर नजर डाल के देखें कि किसकी जिंदगी खैर वाली है, किसकी जिंदगी लानती है। आसानी से समझ में आ जाएगा। पहले हम अपने आप पे सोचें कि क्या मेरी खैर वाली जिंदगी गुजर रही है, लानती जिंदगी गुजर रही है। फिर हम अपने अतराफ रहने वाले अपने महबूब जो हैं, जिनसे हम बहुत हुब करते हैं, मोहब्बत करते हैं, जो हमारे अपने करीब के लोग हैं, हमारी औलाद हैं, हमारे माँ बाप हैं, हमारे बहन भाई हैं, जो करीब के हैं, तो इन करीब के लोगों पर हम नजर डाल के देखेंगे कि कहीं वो बनी इसराइल के जो लानत अल्लाह ने कही कि लिसाने दाऊद, लिसाने ईसा इब्ने मरियम, लिसान दाऊद यानी दाऊद अलैहिस्सलाम की जुबान से लानत क्यों हुई उनके ऊपर? क्योंकि उन्होंने तौरात का इनकार कर दिया था, तौरात के ऊपर अमल नहीं करते थे, उसको खोलते नहीं थे, पढ़ते नहीं थे। ईसा इब्ने मरियम की ज़बानी क्यों लानत हुई? क्योंकि वो लोग नसरानी, किताब को खोलते नहीं थे, पढ़ते नहीं थे, देखते नहीं थे, ला ताल्लुक थे किताब से, उन पर नाजिल करदा किताब से। तो अल्लाह ने क्या किया? उन पैगंबरों की जुबानी उन पर लानत करवाई। तो आज मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की उम्मत में से भी कुछ लोगों पर लानत हो रही है इस वजह से कि वो कुरान से दूरी अख्तियार किए हुए हैं। कुरान से दूरी इंसान के लिए लानत का सबब बनती है। तो हमारी जिंदगी लानती जिंदगी है, खैर वाली जिंदगी है? इस आयत की रोशनी में हम अपने आप को चेक करें इंशाअल्लाह। क्योंकि अल्लाह ताला फरमाता है लुइनल लज़ीना कफरू मिन बनी इसराइल, लानत की गई उन लोगों
کے اوپر جو کفر کیے بنی اسرائیل میں سے, انکار کیے بنی اسرائیل میں سے, علی لسان داؤد و عیسیٰ ابن مریم, کس کی زبانوں سے؟ داؤد علیہ السلام اور عیسیٰ علیہ السلام کی زبان سے. ذالک بما عصوا وکانوا یعتدون, یہ کس وجہ سے ہوا؟ یہ اس وجہ سے ہوا کہ وہ نافرمانیاں کرتے تھے. انکار کرتے مطلب یہ نہیں کہ مطلب کافر تھے, ارے نہیں اب ہمارے مسلمانوں میں ہوتا نا مطلب بھائی کافر نہیں ہے وہ, مسلمان ہی ہے لیکن تو پورا عمل نہیں کرتے شریعت پہ, بولتے نہیں ہم لوگ ارے انہوں مسلمان ہی ہے لیکن کیا ہے اتنا پورا عمل نہیں کرتے, اچھا ہی ہے, نمازاں بھی پڑھ لیتے, اچھے ہے, کبھی کبھار مطلب روزے بھی رہ لیتے, کبھی کبھار نفل روزے بھی رہ لیتے, اچھے انہوں, یعنی کافر نہیں ہے وہ. لیکن سبحان اللہ یہاں پر کافر کس کو کہا جا رہا ہے؟ جو ذالک بما عصوا وکانوا یعتدون, یہ نافرمانیاں کرتے تھے اور حد سے بڑھ جاتے تھے نافرمانیوں میں. انا للہ و انا الیہ راجعون, یعنی لعنت کا سبب بتایا جا رہا ہے. نوٹ کر لیجئے لعنت کے اسباب کیا کیا ہیں, لعنت کیوں کی گئی ان کے اوپر, ان کے کفر کی وجہ سے. کفر کیا تھا ان کا؟ عصیان, یعنی واجبات کا ترک کرنا. یہ چیز واجب ہے, یہ چیز واجب ہے, یہ چیز واجب ہے, یعنی واجبات آپ کو بتا دی گئے, کمپلسری ہے, یہ کرنا یہ کرنا یہ کرنا, یہ کمپلسری چیزیں ہیں, ان واجبات کا ترک کر دینا. وہ واجب ہے, صحیح ہے, لیکن کیا تھا, وہ ایسا تھا, وہ فلان تھا, فلان, کچھ بھی بہانے کر لیے. نعوذ باللہ من ذالک. اللہم احفظنا ایمانا, اللہ ہمارے ایمان کو, ہمارے اعمال صالح کو محفوظ رکھے, آمین یا رب. کہ ہم واجبات کو ترک کرنے والیاں نہ بنے میری بہنوں. جو واجبات ہم سے چھوٹ رہی ہیں, جو اللہ نے کئی چیزیں ہم پر واجب کر دیے, لازم کر دیے, تو وہ لازم چیزیں اگر ہم سے چھوٹ رہی ہیں توبہ استغفار کریں اور اللہ سے دعا کریں, اللہ توفیق دے کہ میں انشاءاللہ پابند شریعت بنوں گی, واجبات کی تکمیل کروں گی انشاءاللہ. کیونکہ لعنت کس کے اوپر کی گئی؟ جو واجبات کو ترک کرتے ہیں اور محرمات کا ارتکاب کرتے ہیں, یعنی حرام چیزوں کا ارتکاب کرتے ہیں. اللہ نے صاف قرآن میں حرام, یہ حرام ہے, فلاں حرام ہے, فلاں حرام چیزوں کو کھول کر بیان کر دیا, حرام چیزوں کو کھول کر بیان کر دیا. ہم کیا کرتے ہیں؟ ان حرام کو اپناتے ہیں. کس لیے اپناتے ہیں؟ کیونکہ ہم کیا سمجھتے ہیں کہ یہ ہو سکتا, ایسا ناجائز مطلب ہو بھی سکتا, حرام ہے کہ نہیں ہے کہ ڈاؤٹ ہے اس میں تھوڑا, یعنی نہیں حلال ہی چھوں گا, وہ ایسی ہی ہوں گا, نہیں انہوں لکھ دیا نا وہاں پہ حلال ہے بول کے, نہیں اس کے اوپر گرین ڈال دیتے وہ لوگ, یہ حلال ہے بول کے پروڈکٹ, نہیں وہ لوگ بول دیے حلال ہے بول کے, نہیں پھر کوئی بول رہے نا حرام ہے تو نہیں انہوں غلط بول رہے ہوں گے. یعنی کئی ایسی باتیں ہیں جہاں پر حرام کا کھانا, حرام کا پہننا, حرام کا اوڑھنا, حرام کا استعمال کرنا, سود ایک لعنت ہے, وہ حرام ہے, اس کا ارتکاب کرنا, یہ بول کے کہ نہیں انسٹالمنٹ پہ لے رہی تو وہ ہاؤ تھوڑا بڑھ کے لے رہے ہیں وہ لوگ, اور وہ انٹرسٹ اماؤنٹ بولتے, لیکن کیا ہے انسٹالمنٹ پہ بھی تو دے رہے نا ہم کو, انسٹالمنٹ پہ دے رہے ہیں بلکہ تھوڑا سا بڑھ کے اماؤنٹ لے رہے ہیں, تو وہ بڑھ کے اماؤنٹ لینا سود ہے, بڑھ کے اماؤنٹ لینا سود ہے. ہاں کچھ ایسے انسٹالمنٹ ہے جو جتنی قیمت کی چیز ہے اتنی قیمت پر ہی دی جا رہی, نو ایکسٹرا چارجز, کوئی ایکسٹرا چارجز نہیں ہو رہے اس کے, تو اس صورت میں وہ سود نہیں ہوگا. اب کئی امت مسلمہ کے لوگ اپنے آپ کو مسلم کہتے ہیں, نماز بھی پڑھتے ہیں, روزے بھی رکھتے ہیں, عمرے کو بھی جاتے, سب کرتے ہیں, اور انٹرسٹ کے اوپر پیسہ لیتے ہیں, پیسہ دیتے ہیں, اور سمجھتے کہ نہیں مجبوری تھی, شوہر پریشان تھے, بیٹی پریشان تھی, بیٹا پریشان تھا, اس لیے وہ سونا اس پہ رکھے, رہن پہ رکھے, اور اس کا سود بن رہے. ہاں حرام ہی ہے مگر کیا کر سکتے, اب لعنت ہے, لعنت برستی ہے, ان کے گھروں پر لعنت برسے گی, ان کی زندگیوں پر لعنت برسے گی جو سود میں ملوث ہوتے ہیں. معمولی گناہ نہیں ہے یہ, اس کو معمولی گناہ مت سمجھیے, حرام کے ارتکاب کو, حرام کام کرنے کو معمولی مت سمجھیے. معمولی سمجھیں گے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان سے لعنت ہوگی, رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زبانی لعنت ہوگی. سود کے تعلق سے تو سبحان اللہ, اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم, اللہ تعالیٰ نے خود قرآن میں فرمایا کہ لعنت بھیجتا ہے اللہ, اعلان حرب ہے, یعنی اعلان جنگ ہے اللہ اور اس کے رسول کی جانب سے جو سود میں ملوث ہوتا ہے. کبیرہ گناہ ہے, لعنتی گناہ ہے, سود کا لینا, سود کا دینا, سود کے بیچ میں لکھا پڑھائی کرنا. بڑی آرام سے ہماری بہنیں آج کل, افسوس ہوتا ہے, رہن سینٹرز پر جاتی ہیں, اپنے سونے رکھتی ہیں وہاں پر, زیور رکھتی ہیں, کیا آفت آ گئی, بیچ دیں گے تو مر جائیں گے کیا, ایک خواہش کی تکمیل نہیں ہوگی زیور پہننے کی تو مر جائیں گے کیا, مر گئے تو بھی بہتر ہے حرام کھانے سے. تو
حرام کے اوپر اتنی آسانی سے کہ نہیں مطلب اچھا نہیں لگتا، وہ ہماری پرانی نشانی ہے، وہ فلاں ہے، بیٹی ہے آگے کام آتا، وہ فلاں ہوتا، وہ بیٹے کو جہیز میں دینا، بیٹے کو بہو کو دینا ہے، وہ فلاں ہے. اتنے سارے بہانے ہماری خواتین کے پاس، اور ان بہانوں کے ساتھ بیچیں گی نہیں زیور کام پڑا تو. یعنی کسی کو مطلب بیمار ہو گیا اچانک، آپریشن کرانا پڑ رہا ہے، یا پھر فلاں کچھ بھی مطلب بزنس میں لاس ہو گیا، کچھ بھی ہو گیا، زہر رہن پہ رکھ دو تھوڑا سا زیور. بیچیں گی نہیں اس کو، رہن پہ رکھیں گی. حرام ہو حرام ہے، اللہ معاف کر دیتا، وہاں توبہ کر لیں گے، استغفار کر لیں گے، عمرے کو جا کے توبہ کریں گے. لعنت میں آپ کہیں بھی چلے جائیے، لعنت میں حرم بھی جائیں گے تو وہ لعنت آپ کے ساتھ مستقل باقی رہے گی. وہ مت بھولیے کہ لعنت نہیں ہٹے گی آپ کے. لعنت میں مبتلا ہونے کے بعد کوئی عبادات قبول نہیں ہوتے، کوئی آپ کے ریاضات، کوئی محنتیں قبول نہیں ہوتی جب آپ لعنت میں رہتے. اللہ اور اس کے رسول سے اعلان جنگ کر کے آپ کس کی عبادت کر رہے ہیں؟ حرام کا ارتکاب کرنے والے پر اللہ کی لعنت ہے. یہاں پر کیا پڑھ رہے ہیں ہم؟ لعن الذین کفر، لعنت کی گئی. اور ان کا کفر کیا تھا؟ ذالک بما عصوا وکانوا یعتدون، عصوا نافرمانی کرتے تھے اور حد سے بڑھ جاتے تھے. تو لعنت کے اسباب کیا بتائے گئے؟ عصیان یعنی واجبات کا ترک کرنا، محرمات یعنی حرام کا ارتکاب کرنا، یعنی حرام کاموں کا کرنا. انہوں نے اللہ کی نافرمانی کی اور دین میں غلو کر دیا، بدعات کو ایجاد کر کے حد سے تجاوز کر گئے. یعتدون یعنی حد سے تجاوز کر دینا، حد سے آگے بڑھ جانا. حدود مقرر کر دی اللہ نے کہ تمہیں عبادت کرنا ہے تو یہ طریقے ہیں، تمہیں فلاں چیز کرنا ہے تو یہ طریقے ہیں، شادی بیاہ کرنا چاہتے ہو ٹھیک ہے یہ طریقے ہیں. آج ہم نے کیا کیا؟ اپنے طریقے ایجاد کر لیے، اپنا ایک ذہن بنا لیا کہ مجھے شادی اسی طریقے سے کرنی ہے. اس معاشرے میں چل لیتے آ رہا ہے، دیوانے ہو گئے، فنکشن ہال نہیں لیتے. شادی کرنے فنکشن ہال ایسا نہیں لیتے، نہیں 200 لوگوں کو کمپلسری ہے بلانا. کون بولے کمپلسری ہے؟ نہیں کم از کم 300 تو ہوتے نا. پھر ہم بھی جا کے دعوت کھانا کیوں کھائے تھے؟ استغفار کریے، توبہ کریے اور بول دیجیے آئندہ سے نہ ہم جائیں گے نہ بلائیں گے. ملنا ہے ملیے، رشتے داروں سے ملنے سے منع نہیں کیا گیا، لیکن 300 400 500 1000 2000 اب کہاں جمع کریں گے پوروں کو؟ فنکشن ہال لیں گے. فنکشن ہال لینے کے لیے کیا خرچہ ہوگا؟ ہزاروں لاکھوں، ہزاروں نہیں لاکھوں کے بن رہے ہیں اور تڑپ رہے ہیں، مر رہے ہیں صبح سے شام، پریشان ہیں. کس بات سے پریشان ہے؟ اس بات سے پریشان ہے کہ کیسے ہم استعمال کریں، کیسے ہم انتظام کریں پیسوں کے لیے پریشان پھر رہے ہیں. کیونکہ شادی بیاہ کرنی ہے، پریشان ہو رہے ہیں، قرضے لے رہے ہیں، سود میں ملوث ہو رہے ہیں. وجہ کیا ہے؟ وجہ یہ ہے کہ ہمیں شادی کرنا ہے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ طریقہ نہیں بتایا تھا آپ کو. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ طریقہ نہیں بتایا تھا آپ کو. طریقوں کے اوپر یعنی جو طریقہ بتایا سنت کا کہ دیکھو النکاح من سنتی، نکاح میرا طریقہ ہے، میری سنت ہے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وہ سنت کو کیسے ادا کرنا ہے، اس کے حدود متعین کر دیے گئے. ان حدود سے اگر بندہ تجاوز کرتا ہے، ان حدود سے اگر آگے نکلتا ہے تو اس کے لیے حرام ہے، وہ حرام. ایک حد جو اللہ نے بتائی، ہر معاملات میں اللہ نے حدود بتلا دیے، ہر معاملات میں اللہ نے حدود بتلا دیے. بہن بھائی کے ساتھ کیا رویہ ہونا چاہیے، نکاح کا کیسے معاملہ ہونا چاہیے، یعنی پڑوس کا کیسے معاملہ ہونا چاہیے، رشتہ داروں کے ساتھ کیسے معاملہ ہونا چاہیے، دوست احباب کے ساتھ کیسے معاملات ہونے چاہیے. ہر قسم کے حدود اللہ نے متعین کر دیے. ان حدود سے تجاوز کرتا ہے بندہ، ان حدود کو پھلانگتا ہے تو پھر اس کے اوپر لعنت ہے. ہم کیا سمجھتے؟ نہیں تو وہ ہوں گا حدود، مگر کیا ہے آج کل معاشرہ ایسی چل رہا نا، سب جگہ ایسی چھوڑانا، اسی لیے میں بھی ایسی کر لوں گی. لیکن یہ بات مت بھولیے، اس آیت کو اچھی طریقے سے فہم، یعنی کیا کہتے ہیں کہ اس کی سمجھ لائیے اپنے ذہنوں میں، اس کی سمجھ لائیے. کیا فرماتے ہیں اللہ تعالیٰ کہ لعن الذین کفروا من بنی اسرائیل، لعنت کی گئی ان لوگوں پر جنہوں نے کفر کیا بنی اسرائیل میں سے، علی لسان داؤد و عیسیٰ ابن مریم، داؤد علیہ السلام اور عیسیٰ ابن مریم کی طرف سے. یعنی ہر وہ کتاب جس کی نافرمانی کی جاتی ہے تو اسی پیغمبر کے زبانی ان پر لعنت ہوتی ہے. جیسے زبور کی اتباع نہیں کی انہوں نے،
इताअत नहीं की अल्लाह की उस किताब की, तो दाऊद अलैहिस्सलाम की जुबान से उन पर लानत हुई। इंजील की उन्होंने इत्तिबा नहीं की, उस पर ईमान नहीं लाया, उस पर यकीन नहीं किया, उस पर एक एक बात पर अमल नहीं की, उन्होंने एक एक बात पर अमल नहीं किया इंजील के, तो अल्लाह ने क्या किया, ईसा अलैहिस्सलाम की जुबान से उन पर लानत भेजी। अब कुरान का भी यही मामला है मेरी बहनों। कुरान मेरा और आपकी जिंदगी का मनहज है, ये तरीका है, इसी से हमको चलना है, डूज एंड डोंट्स इसी से करना है। हर चीज के अल्लाह ने हुदूद मुतय्यन कर दिए, उन हुदूद की अगर कोई परवाह नहीं करता तो अल्लाह ताला बता रहे हैं कि वो पैगंबरों की जुबानी उन पर लानत होती है। और इनका बनी इसराइल का और क्या मामला था, देखिए बनी इसराइल की मिसालें देकर अल्लाह ताला हमें समझाता है कि हमें क्या करना है क्या नहीं करना है। और एक बड़ी मिसाल, ये भी बहुत अहम बात है, गौर से सुनिए, और एक बड़ी मिसाल, कानू ला यतनाहून अन मुनकरिन फअलूहु, कानू ला यतनाहूना, ये आपस में एक दूसरे को नहीं रोकते थे, किससे, अन मुनकरिन फअलूहु, जो बुरे काम करते थे ना वो लोग, तो एक दूसरे से वो नहीं रोकते थे, एक दूसरे को नहीं रोकते थे बुरे काम करते हुए। लबिअस मा कानू यफअलून, जो कुछ वो करते थे ना यकीनन वो बहुत बुरा था। यानी एक दूसरे को बुराई से रोकना लाजिम है, लाजिम। कोई बुराई कर रहा है, कोई जुर्म कर रहा है, कोई गंदगी कर रहा फैला रहा है, कोई कुछ भी खराबी कर रहा है, कुछ भी बुराई कर रहा है, उसे रोकना है, आपको रोकना है। बुराई एक जुर्म है, बुराई एक जुर्म है, गुनाह एक जुर्म है, बुराई एक जुर्म है, बुराई को नहीं रोकने वाला भी मुजरिम है, बुराई को नहीं रोकने वाला भी मुजरिम है, देखकर खामोश बैठने वाला भी मुजरिम है, और ये भी लानत का सबब बनता है, ये भी लानत का सबब बनता है। यानी मुनकर करना भी नहीं है, बुराई करना भी नहीं है, जिस किसी को करता हुआ देख के खामोश भी नहीं बैठना है, अगर करेंगे तो भी लानत है, बुराई करेंगे, हद से गुजरेंगे तो भी लानत है, और अगर हद से गुजरने वालों को नहीं रोकेंगे तभी भी लानत है। बड़ी सख्त वईदें आई हैं, हदीस में ताकीदन हुक्म है, अहादीस भी पढ़िए आप, अहादीस रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पढ़ेंगे, सही मुस्लिम की हदीस है कि तुम में से जो शख्स किसी मुनकर बुराई को देखे तो उसे चाहिए कि उसे हाथ से रोक डाले, अगर इसकी ताकत ना हो तो जबान से रोके, अगर इसकी भी ताकत ना हो तो दिल से इसे बुरा समझे, और दिल से बुरा समझना ईमान का कमजोर तरीन दर्जा है। मुस्लिम की हदीस बयान की मैंने अभी आपके सामने। यानी आपको बुराई दिख रही है, हाथ से रोके, ताकत है आपके पास, हाथ से रोके, नहीं आपके पास इतनी ताकत नहीं है कि आप उसे हाथ से रोक सकती हैं, तो कम से कम जुबान से बोल दे कि देखो बहन ये जो कर रही हो बुरा कर रही हो। नहीं, जुबान से भी नहीं बोल सकते आप, ना हाथ से रोक सकते ना जुबान से बोल सकते, खाली देख के अरे कितना बुरा कर रहे नैनो, अरे बहुत गुनाह कर रहे नो, गलत है, ये नहीं करना चाहिए, दिल में सोच ले, तो ये ईमान का कमजोर तरीन दर्जा है। आइए 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 मेरी बहनों, देखते हैं मेरा और आपका ईमान का दर्जा क्या है, इसकी रोशनी में देखिए, ये हुदन है, ये नूर है, कलाम अल्लाह नूर है, नूर रोशनी है, इसकी रोशनी में देखिए, इस कलाम की रोशनी में देखिए कि मेरा और आपका ईमान कितना पुख्ता है। आज हम बड़े दावे करती हैं धड़ल्ले से कि मेरा ईमान पुख्ता है, और मैं बुराइयों को देखकर खामोश हो जाऊं, बुरा काम होते हुए देखकर खामोश हो जाऊं, बुराइयों को देखकर खामोश हो जाऊं, और ये बोलूं कि नहीं नहीं मेरा ईमान बहुत स्ट्रांग है। नहीं, यहाँ देखिए सही मुस्लिम की रोशनी में देखिए, अहादीस की रोशनी में, कुरान की रोशनी में देखिए कि कानू ला यतनाहून अन मुनकरिन फअलूहु, अल्लाह ताला बता रहे हैं लानत उन पर हुई थी जो एक दूसरे को बुराई से नहीं रोकते थे। अच्छा हम क्या करते हैं, आए जाने दो उन्हों कर रहे ना, हमें भी क्या करना है, उन्हों है ही वैसे, वो कर लेते रहते, बोलेंगे नहीं अपनी जुबान से, तो ये नहीं बोलना, मुस्लिम की हदीस है, नहीं बोलना यानी दिल में बुरा जानना, वइल्लम यस्तती फबिक़ल्बिही, फबिक़ल्बी, अपने कल्ब में उसको बुरा जानना, वज़ालिका अदअफुल ईमान, ये ईमान का सब में कमजोर तरीन दर्जा है, यानी कमजोर ईमान वाला। अब हम कमजोर ईमान को लेकर जन्नत में जाने की क्या यानी सबील हमारे पास नजर आती है, हमें समझ में नहीं आ रहा। अल्लाह महफजना, अल्लाह महफूज रखे कि
کمزور ترین ایمان میری بہنوں، کمزور جی چیز ہوتی نا، فار ایگزامپل ڈوری ہے، رسی ہے، کمزور ہے، ٹوٹ جائے گی. کوئی انسان کمزور ہے، اس پر حملے بیماریوں کے جلدی ہوتے، بولتے نہیں انہوں بہت کمزور ہے، ذرا ٹھنڈی ہوا چلی بیمار پڑ گئے، ذرا گرمی ہوئی بیمار پڑ گئے، باہر نکلے ڈسٹ آئی بیمار پڑ گئے، انہوں بہت کمزور ہے. یعنی کمزور لوگوں کا نقصان ہی ہوتا ہے، کمزور لوگوں کا نقصان ہی ہوتا ہے. المؤمن قوی خیر من المؤمن الضعیف. المؤمن قوی، طاقتور مومن، خیر من مؤمن الضعیف، یعنی جو کمزور مومن ہوتا اس سے طاقتور مومن بہتر ہوتا بول رہے اللہ تعالیٰ. اب کمزور ایمان والا ہے تو اس سے تو بہتر طاقتور ایمان والا ہوگا نا، مضبوط ایمان. اور مضبوط ایمان ہی آپ کو جنت میں لے جائے گا، مضبوط ایمان ہی آپ کو گناہوں سے دور رکھے گا، مضبوط ایمان ہی آپ کو جہنم سے بچائے گا، مضبوط ایمان ہی آپ کو اللہ کے قریب کرے گا، مضبوط ایمان ہی آپ کو اللہ تعالیٰ کے احکامات پر چلنے کے لیے سہولت دے گا. اب یہ مضبوط ایمان نہیں ہے تو اللہ تعالیٰ بتا رہے ہیں بنی اسرائیل میں بھی ایسی کرے تھے، ایک دوسرے کو برائی سے نہیں روکتے تھے، نہیں روک کے کیا کرتے تھے، خاموش بیٹھ جاتے تھے، خاموش بیٹھ جاتے تھے. حدیث میں آتا ہے، اور ایک حدیث میں آتا ہے کہ یقیناً اللہ تعالیٰ خاص لوگوں کے عمل یعنی گناہوں کی وجہ سے عام لوگوں کو عذاب نہیں دیتا، یہاں تک کہ جب عام لوگوں کا یہ حال ہو جائے کہ وہ برائی اپنے درمیان ہوتے دیکھیں اور اس پر نکیر کرنے پر قادر بھی ہوں لیکن وہ اسے نشان تنقید نہ بنائے. حدیث کے الفاظ کیا ہیں، کیا فرما رہے ہیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ تعالیٰ خاص لوگوں کے اعمال صالحہ کی وجہ سے عام لوگوں پر بھی عذاب نہیں دے گا. کیوں؟ خاص لوگ، بہت زیادہ لوگ خاص 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 ہیں، اعمال صالح کر رہے ہیں، تو عام لوگوں کے لیے اللہ تعالیٰ کیا کہتے ہیں کہ عذاب نہیں دے گا. لیکن اگر یہی عام لوگ، ان کا حال یہ ہو گیا کہ وہ اپنی درمیان میں برائی ہوتے ہوئے دیکھ رہے ہیں اور اس پر نکیر نہیں کر رہے ہیں، قادر ہیں حالانکہ، یعنی روک رہے نہیں، ارے یہ برا ہے مت کرو بول کے نہیں بول رہے، روک رہے نہیں، سب اپنا 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 اپنا. آج ہے نا، آج ویسی ماحول چل رہا نا، سب کا اپنا اپنا ہے، اپنی اپنی دھن میں ہے، یعنی روکنا، تنقید کرنا نہیں، یہ برائی ہے اس طریقے سے نہیں کرنا چاہیے، روکنا نہیں روک رہے ہیں. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ جب ایسا ہونے لگے، فَإِذَا فَعَلُوا، جب ایسا ہونے لگے تو اللہ تعالیٰ کا عذاب خاص اور عام سب لوگوں کو اپنی لپیٹ میں لے لیتا. اِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ راجعون. ہم عبادتیں کر رہی ہیں، ہم ریاضتیں کر رہی ہیں، ہم نیک ہیں، بازو والے نیک نہیں ہیں، پڑوس نیک نہیں ہے، معاشرے میں نیک نہیں ہے، تو اللہ تعالیٰ بتا رہی ہیں کہ ان کی اس برائی کی وجہ سے اللہ تعالیٰ آپ کو بھی عذاب دے گا. کیوں؟ کیونکہ آپ نے روکا نہیں انہیں. برے لوگ، اچھے لوگ، سب یعنی سب اللہ کے عذاب میں آ جائیں گے، بتا رہے ہیں. جب ایسا ہونے لگے کہ لوگ ایک دوسرے کو برائی سے روکنا چھوڑ دیں گے تو پھر اللہ تعالیٰ کا عذاب خاص عام سب لوگوں کو اپنی لپیٹ میں لے لیتا ہے. اور ایک دوسری روایت میں تو اتنا بھی آیا حدیث میں کہ تم عذاب الہی کے مستحق بن جاؤ گے اگر تم ایک دوسرے کو نیکی کا حکم دینا اور برائی سے روکنا چھوڑ دو گے. کیا سمجھتے لوگ، علماء کا کام ہے، کیا سمجھتے لوگ کہ نہیں میرا بھی ایج نہیں ہے، میری عمر نہیں ہے، میری صحت ایسی نہیں ہے، میرے مصروفیات ایسے ہیں، میرا فلاں ہے، میرا فلاں ہے. سبحان اللہ، اللہ تعالیٰ سب سے خطاب کر کے کہہ رہا ہے اگر تم یہ کام چھوڑ دیں گے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں اگر تم یہ کام چھوڑ دیں گے تو تیار رہو عذاب الہی کو جھیلنے کے لیے، تیار رہو. مسند احمد کی حدیث ہے، اس میں آتا ہے کہ اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں پھر تم اللہ سے دعائیں بھی مانگو گے تو قبول نہیں ہوگی. انا للہ و انا الیہ راجعون. یہ تو اور بڑی بات ہو گئی، اور بڑی بات ہو گئی. یعنی آپ اللہ تعالیٰ سے دعائیں بھی مانگیں گی، اللہ بچا لے امت محمدیہ کو، اللہ فلاں کر دے، اللہ بیماریوں سے بچا لے، کرونا کے شکل میں آ رہی، بیمار پڑ جا رہی، کسی کے ہاتھ جھڑ جا رہے ہیں، کسی کے پیر جھڑ جا رہے ہیں، کسی کو فلاں وائرس ہو جا رہا ہے، کسی کو فلاں وائرس ہو جا رہا ہے، کوئی ایسے شکار ہو جا رہے ہیں، ویسے شکار ہو جا رہی، کافروں کے دشمنان اسلام کے حملے ہو رہے ہیں، ذلت کی مار پڑ رہی ہے، ذلیل ہو رہے ہیں، مر رہے ہیں بیماریوں سے، پریشان، دعائیں کر رہے ہیں اللہ بچا لے، اللہ بچا لے. اللہ نہیں بچاتا.
کون بول رہی ہے؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم بول رہی ہیں تم دعائیں مانگو گے تب بھی تمہاری دعائیں قبول نہیں ہوگی. کب؟ جب تم نیکی کا حکم دینا برائی سے روکنا چھوڑ دو. آگے اللہ تعالیٰ بتا رہا ہے کہ بنی اسرائیل پر کیوں لعنت ہوئی؟ کانوا لا یتناہون عن منکر فعلوا لبئس ما کانوا یفعلون. آپس میں وہ ایک دوسرے کو برے کاموں سے نہیں روکتے تھے جو وہ کرتے ہیں تو یقیناً وہ بہت برا کام تھا ان کا. ترا کثیرا منہم یتولون الذین کفروا. کیا بول رہے ہیں اللہ تعالیٰ؟ اے نبی ان میں سے بہت سے لوگوں کو آپ دیکھیں گے کہ وہ کافروں سے دوستیاں کرتے ہیں. اب کیا کرتے ہیں؟ چھوڑ دیا، نیکی کا کام نہیں کریں گے، برائی سے نہیں روکیں گے. اب نیکسٹ اسٹیپ کیا ہے؟ چلو اب جائے کافروں سے دوستیاں کرنے لگے، کیونکہ اب ہو گیا نا، معاملہ ہی ختم ہو گیا، گناہ عام ہو گیا. گناہ عام ہو گیا تو کافر میں مسلمان میں کوئی فرق نہیں ہے، چلو کافروں سے دوستی کریں گے. نیکسٹ اسٹیپ. تو اللہ تعالیٰ بتا رہی ہیں جو انہوں نے لبئس ما قدمت لهم انفسهم، لبئس اللہ البتہ ضرور، بئس برا، ما قدمت جو بھیجا انہوں نے، لہم ان کے لیے، انفسهم اپنے نفسوں کے لیے، ان سخط اللہ علیہم، سخط اللہ سخت ناراض ہوگا ان پر، وفی العذاب هم خالدون اور وہ عذاب میں ہمیشہ ہمیشہ رہیں گے. یعنی اہل کفر سے دوستانہ تعلقات کی وجہ سے اللہ ان پر ناراض ہوگا اور وہ ناراضی کا نتیجہ کیا ہوگا؟ ہمیشہ کے لیے جہنم. انا للہ. اللہ اکبر، اللہم اجرنا من النار. وَلَوْ كَانُوا يُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ. اللہ تعالیٰ بتا رہے ہیں اگر انہیں اللہ پر اور والنبی نبی پر ایمان ہوتا، یؤمنون باللہ والنبی، اگر وہ ایمان لاتے اللہ پر اور نبی پر، وما انزل الی، اور جو ان پر نازل ہوا اس پر، متخذوہم اولیاء، تو وہ کفار سے دوستی نہیں کرتے. اگر انہیں ایمان ہوتا نا اللہ پر اس کے نبی پر تو وہ کفار سے متخذو، کبھی بھی نہیں کرتے وہ اولیاء دوست. کس کو؟ کافر کو. ولکن کثیرا منہم فاسقون، لیکن اکثر ان میں کے فاسق. یعنی اس کا مطلب یہ ہے کہ جس شخص کے اندر بھی صحیح معنوں میں ایمان ہوگا نا، جس شخص کے اندر بھی صحیح معنوں میں ایمان ہوگا تو وہ کافر سے دوستی نہیں کرے گا. اس کے بعد اللہ تعالیٰ بتا رہے ہیں ایک راز، ایک بڑا راز پہ سے پردہ اٹھ رہا ہے. لَتَجِدَنَّ، لا البتہ ضرور، تجیدہ تم پاؤ گے، لَتَجِدَنَّ تم ضرور پاؤ گے، اشد الناس لوگوں میں سے شدت سے، عداوت کرنے والے، للذین آمنوا کس سے؟ ایمان والوں سے. ایمان والوں کے سخت ترین دشمن کون ہے؟ الیہود والذین اشرکوا، یہودی اور مشرک. اب ان لوگوں نے کیا کیا میری بہنوں؟ غور سے سنیے، بہت اہم بات بتانے جا رہی ہوں میں، غور سے سنیے، بہت اہم بات ہے یہ کہ کیا یعنی پچھلا جو میں نے آپ کو بتایا نا ابھی، جیسے لعنت کی گئی لوگوں کے یعنی پیغمبروں کی زبان سے جو لعنت کی گئی نا، تو وہ وجہ کیوں بنی بنی اسرائیل پر، وہ لعنت کے مستحق ہونے کی وجہ کیوں بنی، اور کیوں امت محمدیہ بھی لعنت کا سبب بن رہی ہے، اس کی مین وجہ آ رہی، مین وجہ. اب ہم سوچ رہے ہیں نا، جیسا مطلب خوف آیا نا دل میں کہ اللہ اکبر، ہم کو لعنت ہی نہیں بننا ہے، ہماری خیر والی زندگی ہونا ہے. تو اللہ تعالیٰ یہاں پر اب ایک راز پر سے پردہ اٹھا رہے ہیں. لَتَجِدَنَّ تم ضرور پاؤ گے، اشد الناس عداوت للذین آمنوا سخت ترین دشمن ایمان والوں کے، کون؟ الیہود والذین اشرکوا. اب دیکھیے ان کے دشمنی کی مثال، یہود کے اور مشرکین کے دشمنی کی مثال. یہود اور مشرکین نے کیا کیا؟ آپ کو ہم کو لعنتی بنانے کے لیے کھیلوں میں لگا دیا. موبائل کس کے ایجاد کردہ ہیں؟ ایپس اس میں آنا، اس میں فلاں سیریلز آنا اور لعنتی بننا، اس کو دیکھنا اور لعنتی بننا. یہودیوں کی یہ چال ہے، دشمن ہے آپ کے یہود. دشمنی بولتے کیا کرتے؟ آ کے گالیاں دیتے آپ کو. کیا سمجھے دشمنی سے کیا مراد لیا آپ؟ یعنی یہود اور مشرکین سب میں زیادہ آپ کے دشمن ہیں، تو دشمنی سے کیا مراد لیے؟ آ کے آپ کا پیسہ چھین لے رہی، آپ کو کیا کہتے ہیں کہ گالیاں دے رہی. دشمنی سے مراد آپ کو آ کے ہاتھا پیرا توڑ رہے ہیں آپ کے؟ نہیں نا، آپ کے ہاتھ پیر نہیں توڑیں گے، آپ کو کیا کہتے ہیں کہ گالی نہیں دیں گے. دشمنی سے مراد یہ ہے کہ آپ کے اوپر لعنت برسانے کا پورا انتظام کر رہے ہیں، آپ پر ہم پر لعنت برسانے کا پورا انتظام کر رہے ہیں یہود. اور ان کی اس انتظام میں، ان کے اس چال بازیوں میں، ان کی اس دشمنیوں میں ہم ملوث ہو رہے ہیں خوشی خوشی.
افسوس 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 کی انتہا ہے کہ ان یہودیوں کے دشمنیاں، ان یہودیوں کے پالیسیز، کیا پالیسیز ہیں ان یہودیوں کے پالیسیز میں؟ اہم 2-3 بات بتاتے ہوئے آگے بڑھ جاؤں. اہم پالیسیز میں کیا ہے؟ ایک مومن کا ٹائم ویسٹ کرنا، ایک مومنہ کا ٹائم ویسٹ کرنا، اس کے دماغ کو قید کر لینا. وہ لوگ یہاں وہاں حملہ نہیں کرتے میری بہنوں، یہ دل و دماغ ہے نا جو ایمان سے بسے ہوتے ہیں، اور جب یہ دل و دماغ ایمان سے بس جائیں گے، ایمان میں مضبوط ہو جائیں گے، ایمان میں مضبوط ہو جائیں گے، تو پھر یہی ترقی کرنے والے ہیں، یہی ترقی کرنے والے ہیں، یہی اللہ سے قربت حاصل کرنے والے ہیں. اور ان قلوب کو، ان دماغوں کو جو اللہ کی محبت سے، جو اللہ کی محبت سے، اللہ تعالیٰ کی محبت سے سرشار ہوتے ہیں، اللہ تعالیٰ کے ایمان سے بھرے ہوئے ہوتے ہیں یہ قلوب، تو ان قلوب کا بہتر استعمال کیا ہوتا ہے میری بہنوں؟ یہ ترقی کرتے ہیں. کیسے ترقی کرتے ہیں؟ دنیا پر ان کی حکومت. پچھلی تاریخ اٹھا کے دیکھیے، صحابہ کرام، تابعین، تبع تابعین، ساری دنیا پر حکومت کرے، ساری دنیا پر حکومت کرے. کیسے؟ کیونکہ ان کے قلوب میں اللہ تعالیٰ کی اطاعت، اللہ کی فرما برداری بھری ہوئی تھی. تو کیا ہوا؟ معزز ہوئے. وہ قرآن سے چمٹے تھے، وہ ہے نا علامہ اقبال کا شعر، وہ معزز سے زمانے میں مسلمان ہو کر اور تم ذلیل و خوار ہوئے تارے کے خراں ہو کر. کیا ہے شعر؟ وہ معزز سے زمانے میں مسلمان ہو کر اور تم خوار ہوئے تارے کے خراں ہو کر. خوار مطلب ذلیل ہوئے، تارے کے خراں قرآن کو چھوڑ کے. آج جتنا موبائل ہمارے ہاتھ میں ہے، کیا اتنا قرآن ہمارے ہاتھ میں ہوتا ہے؟ آج جتنا ہم دنیا کی چیزوں میں ملوث ہیں، کیا کیا نکلتا، وہ انسٹا فلاں، یہ وہ کیا کیا نا، اسنیپ چیٹ، فلاں چیٹ، ارے لا حول ولا قوت الا باللہ العلی العظیم. یعنی اس قدر، یعنی ہر وہ چیزوں پر ہماری اولادیں، ہماری نسلیں، ہمارے بڑے، ہمارے بوڑھے، ہمارے بڑے، ہر کوئی، یعنی مطلب یہ کہ ایک 10 منٹ تو بھی وہ دیکھیں گے، ایک 15 منٹ اس میں دیکھیں گے، فیس بک پہ تھوڑی دیر رہیں گے، ایک آدھا گھنٹہ. یہ پورے اوقات کا حساب ہوگا اللہ کے ہاں. اور یہ یہود کی چال ہے کہ آپ کو ان تمام کھیلوں میں ملوث کر کے قرآن سے، شریعت سے دور کر رہا ہے، قرآن سے، شریعت سے دور کر رہا ہے. اور اس کی یہ دوری، یہودیوں کی یہ دوری، آج ہم ان کے خوشی، یعنی ہم، افسوس کی انتہا یہ ہے کہ وہ لعنت میں ہم خوشی ملوث ہو رہے ہیں. افسوس کے ساتھ نہیں، یہ دیکھ کر جب یہ ایک نظر ڈالی اپنی زندگیوں پر کہ ہم یہود کے، ایک مثال دی میں نے، ایک موبائل کی، ایک ہمارے سوشل میڈیا میں جو ہم ایکٹیو رہتے ہیں اس کی ایک مثال دی میری بہنوں میں نے. اب یہی سوشل میڈیا کو ان کے خلاف آپ استعمال کر سکتے ہیں. انہوں نے آپ کو برباد کرنے کے لیے بنایا، لیکن آپ اس کو اچھے کے لیے بھی استعمال کر سکتے ہیں نا. اچھے کے لیے سے مراد یہ نہیں ہے آپ اس کو شریعت یہیں سے سیکھنا ہے آپ کو، نہیں. اب جیسے ہم یہ ایپ یوز کر رہے ہیں زوم کا، اس کے ذریعے سے اللہ تعالیٰ کی بات پہنچا رہے ہیں، اس طریقے کا کام کر سکتی ہیں. اب اچھا، اس طریقے کا کام بول تو بعض لوگوں نے کیا کیا، فارورڈنگز کو، ادھر سے آیا درس فارورڈ کرے، یہ آیا کیا کہتے ہیں ایک میسج فارورڈ کرے، وہ ویڈیو آیا فارورڈ کرے. وہ فارورڈنگز میں ہماری زندگی گزر جائے اور سمجھ رہے ہیں کہ نیک کام ہو جا رہا ہم سے. نہیں، آپ کو ہمیں کرنا کیا ہے؟ ان یہودیوں کی چالوں سے ہم کو محفوظ رہنا ہے. تو ہمیں یہ کرنا ہے، قرآن حدیث سے پہلے اچھی طریقے سے چمٹ جانا ہے، اچھی طریقے سے آپ کو ذہن نشین کرنا ہے. اس کے بعد آپ کو خود کی اصلاح کرنا ہے، لوگوں کی اصلاح کرنا ہے. کیا بول رہے ہیں یہاں پر؟ یہودیوں پر لعنت کیوں ہوئی تھی؟ کیونکہ وہ لوگ خود بھی حد سے بڑے تھے اور دوسروں کو بھی روکتے نہیں تھے برائی سے. خود بھی آگے بڑھ گئے تھے اور دوسروں کو بھی آگے بڑھنے میں مدد کرتے تھے. خود بھی گناہ کرتے تھے، دوسروں کو بھی گناہوں میں ملوث ہوتا دیکھ کر نہیں روکتے تھے. نہ خود عمل کرتے تھے، نہ دوسروں کو روکتے تھے. اور بعض خود عمل کرتے تھے تو لوگوں کو نہیں روکتے تھے. تو بولے یہ پورے لعنت میں پڑ گئے. اور اللہ تعالیٰ راز بتا رہے ہیں، لَتَجِدَنَّ
تم ضرور پاؤ گے اشد الناس زیادہ شدت سے عداوت دشمنی کرنے والے للذین آمنوا ایمان والوں کے ساتھ دشمن کون ہے؟ یہود والذین اشرکوا. تو یہود کی اور مشرکین کی ایک میں نے مثال دی دشمنی کی. میری بہنوں ورلڈ لیول پہ گلوب لیول پہ دیکھیے کیسی دشمنیاں انہوں نے نکالی, ہماری اکانومی کو کیسے انہوں نے برباد کیا, اور کیسے ہم ٹیکسز پے کر رہے ہیں اور ہمیں پتہ نہیں. ایک چپس کی پیکٹ بھی کھا دے نا اس میں بھی ہم ٹیکس پے کرتے ہیں. کس کو؟ یہاں سے وہاں سے ہوتے ہوئے یہود تک جاتا ہو. تو تھوڑا اویئرنیس لائیے اپنے اندر, ان کی دشمنیوں کو دیکھیے, چیک کریے کیسے کیسے دشمنی وہ نبھا رہے ہیں یہود, اور ہم کیسے ملوث ہو رہے ہیں, اور ہم بے ہوش ہیں. ہوش میں آنا ہے, ہمیں ہوش میں آنا ہے. اور بے ہوشی کے عالم میں کہاں تک چلے جا رہے ہیں؟ لعنتی زندگی تک چلے جا رہے ہیں. اللہم احفظنا. اس کے بعد اللہ تعالیٰ کرسچنس کے بارے میں بول رہے ہیں کہ وہ نصارہ جو ایمان کے بالکل قریب ہوتے ہیں. آپ دیکھیے آج بھی یہ آیت پہ دیکھیے, غور کریے, وَلَتَجِدَنَّ أَقْرَبَهُمْ مَوَدَّةً, اور تم ضرور پاؤ گے محبت کرنے والا للذین آمنوا ایمان والوں سے. کون ہے وہ؟ الذین قالوا, وہ جو کہتے ہیں انا نصارا, ہم عیسائی ہیں. ذالک بان منهم قسیسین ورہبانا, ان میں کیسے لوگ ہیں؟ دانش مند ہیں, گوشہ نشین ہیں, اور اس وجہ سے کہ وہ تکبر نہیں کرتے, یعنی وہ تواضع اختیار کرتے ہیں, تکبر نہیں کرتے, لوگوں پر رحم کرتے ہیں. ایسے عیسائی جو نرم دل ہوتے ہیں, لوگوں پر مہربانیاں کرتے ہیں, اور بڑے کیا کہتے ہیں کہ بہت ہی اچھے ان کے مزاج ہوتے ہیں, تو ایسے لوگ بہت جلد اسلام قبول کر لیتے. وَإِذَا سَمِعُوا مَا أُنزِلَ إِلَى الرَّسُولِ, اور جب بھی وہ رسول کی طرف نازل کرتا کوئی کلام سنتے, تو ترا, تم دیکھو گے اے نبی, اعینہم تفیض من الدمع, آنسوؤں سے ان کی آنکھیں بھر آتی ہیں. مما عرفو, کیونکہ انہوں نے پہچان لیا. عرف یعرفو, پہچاننا. مما عرفو من الحق, انہوں نے حق کو پہچان لیا. یقولون, وہ کہتے ہیں, ربنا آمنا, اے ہمارے رب ہم ایمان لا لیے. فاکتبنا مع الشاہدین, اللہ تو ہمیں گواہوں میں لکھ لے. سبحان اللہ. آج یہ بات 1400 سال پہلے اللہ تعالیٰ نے بیان کی, اور آج بھی ہم دیکھتے ہیں میری بہنوں, آج بھی ہم دیکھتے ہیں کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے اس کلام کو سن کر کیسا کرسچینٹی اسلام میں تبدیل ہو رہی ہے. آپ دیکھ رہے ہوں گے, آپ ویسٹرن کنٹریز میں دیکھ رہے ہوں گے کس تیزی سے اسلام پھیل رہا ہے. آپ ویسٹرن کنٹریز میں دیکھ رہے ہوں گے کس تیزی سے اسلام پھیل رہا ہے. یہ بات ہم کان کھول کر سن لیں کہ عیسائیوں میں اللہ تعالیٰ خود کہہ رہے ہیں کہ کئی ایسے لوگ ہیں جو مسلمانوں سے دشمنی نہیں رکھتے, وہ نرم خو ہوتے ہیں, دانشمند ہوتے ہیں, اور گوشہ نشیں ہوتے ہیں. یعنی ان کو یہ دنیا کی برائیوں سے کوئی تعلق نہیں ہوتا, وہ تکبر نہیں کرتے. ایسے عیسائیوں کے سامنے جب آپ قرآن کو پیش کریں گی تو اللہ تعالیٰ بتا رہے ہیں وَإِذَا سَمِعُوا, جب وہ رسول کی طرف آتے اور سنتے, ما انزل الی الرسول, جو رسول کی طرف نازل ہوا اس کی طرف آتے ہیں, تو ترا, تم دیکھو گے, اعینہم تفیض من الدمع, ان کے آنکھ آنسو سے بھر جاتے ہیں. مما عرفوا, کیونکہ انہوں نے پہچان لیا. کس کو؟ من الحق, حق کو. یقولون, وہ کہتے ہیں, ربنا آمنا, اے ہمارے رب ہم ایمان لائے. فاکتبنا مع الشاہدین, اللہ تو ہمیں گواہوں میں سے لکھ لے. جب اللہ تعالیٰ خود اس بات کی تصدیق کر رہے ہیں کہ دیکھو یہ چیز ہو رہی ہے, تو پھر واقع میں ہو رہی ہے. اب کرنے والے ہم بنے, یہ ہماری آرزو ہو انشاءاللہ. آگے اللہ تعالیٰ فرمائیں وما لنا لا نؤمن باللہ, ہمارے پاس کون سا, یعنی وہ لوگ یہ بھی بولتے, یعنی ایمان لا رہے تھے اور یہ بھی بولتے کہ وما لنا لا نؤمن, ہمیں کیا ہو گیا کہ ہم ایمان نہیں لائیں باللہ, اللہ پر. وما جاءنا من الحق, جبکہ حق ہمارے سامنے آ گیا. ونطمع ان يدخلنا ربنا مع القوم الصالحین, اور ہم اس بات کی امید رکھتے ہیں کہ ہمارا رب ہم کو نیک لوگوں کی رفاقت میں داخل کر دے گا. یعنی وہ روتے, ایمان لا لیتے, اور یہ کہتے کہ ہمارا رب ہمیں کیا کرے گا, نیک لوگوں میں انشاءاللہ شامل کرے گا. یہ کہہ کر, رو کر, دعائیں مانگ کر اللہ پر ایمان لا لیتے, اسلام قبول کر لیتے ہیں, اور یہ امید رکھتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ انہیں نیک لوگوں میں شامل کر لے گا. اسی لیے ان کو اللہ نے ان کے اس قول کی وجہ سے ایسے باغات دے گا. یعنی اللہ تعالیٰ وعدہ کر رہا ہے ان سے جو اسلام قبول کرتے ہیں, اللہ تعالیٰ وعدہ کر رہا ہے ان سے جو اسلام قبول کرتے ہیں, جو نصارہ ہیں, جو اللہ کے نازل کردہ کلام کو سن کر کیا کہتے ہیں کہ اسلام کو قبول کرتے ہیں, تو اللہ تعالیٰ ان کو خوشخبری دیتا ہے. فَأَثَابَهُمُ اللَّهُ, اللہ ان کو اس قول کی وجہ سے, بما قالوا, جو وہ کہتے نا, اس کی وجہ سے کیا انعام دے رہا, جنات تجری من تحتها الانہار خالدین فیہا, جنتیں, اللہ تعالیٰ جنت دے گا انہیں
جس میں وہ ہمیشہ رہیں گے. ذالک جزاء المحسنین, اور نیک کاروں کا اللہ یہ ایسے ہی بدلہ دیتا ہے. اب جو کفر کیے, اب بولیں گے اب سب قبول نہیں کرتے, بھی کئی کرسچنس کو ہم بولے تو ٹھیک ہے, جو انکار کرے, والذین کفروا, جنہوں نے کفر کیا, وکذبوا بآیاتنا, اور جھٹلا دیا ہماری آیتوں کو, اولئک اصحاب الجحیم, وہ دوزخ والے ہیں, وہ دوزخ والے. تو سبحان اللہ, آج کے اس رکوع میں کتنے زبردست احکامات ہم نے سنے میری بہنوں. پہلے ہم نے دیکھا کہ لعنت زدہ یہود, لعنت زدہ زبور کے ماننے والے اور لعنت زدہ عیسائیوں پر اللہ نے کیوں لعنت کی, کیونکہ انہوں نے نافرمانیاں کی, اور ان کی لعنت کی وجہ یہ ہوئی کہ وہ حد سے نکل گئے. ان کی لعنت کی وجہ یہ ہوئی کہ وہ کلام الہی پر عمل نہیں کرے. ان کی لعنت کی وجہ یہ ہوئی کہ وہ آپس میں ایک دوسرے کو برائی سے نہیں روکتے تھے. اس کے بعد اللہ تعالیٰ ان کی دشمنی بتا رہا ہے یہودیوں کی, کہ ان کی دشمنی کی وجہ کیا تھی, کیونکہ وہ لوگ, آپ دیکھیں گے سخت ترین دشمن جو مسلمانوں کے ہے یہود, اور اللہ تعالیٰ نے جب اعلان کر دیا سخت ترین دشمن ہے تو دشمن ہی ہیں. اور یہودیوں کی دشمنی کی میں نے 2-3 مثالیں آپ کے سامنے دی, اور وہ دشمنی ہم سے کیسے نکالتے ہیں, کہ چاہتے ہیں کہ ہم بھی ویسی لعنتی بنے جیسا وہ لوگ لعنتی بنے, اور وہ آج بن رہی امت مسلمہ. اللہم احفظنا, اللہ محفوظ رکھے ہم تمام کو, اور اللہ تعالیٰ کی ان باتوں پر عمل کرنے کی ہمیں توفیق عطا فرمائے. لاسٹ کے جو اللہ تعالیٰ نے جو باتیں لاسٹ کے بتائی کہ کرسچینٹی کے بارے میں, کہ وہ ان میں بعض ایسے ہیں جو, نصارہ میں بعض ایسے ہیں جو کیا کرتے ہیں, اللہ تعالیٰ کے کلام کو سنتے ہی رونے لگتے ہیں. مسلمانوں کے دشمن نہیں ہوتے وہ, کچھ عیسائی ایسے ہوتے ہیں جو, جیسے کہ ایک نجاشی کا بادشاہ کا بھی واقعہ مشہور ہے نا, سیرہ آپ نے پڑھا ہوگا. تو نجاشی بادشاہ بھی کیسا کیا تھا, اللہ تعالیٰ کا کلام سن کر رونے لگا تھا نا. تو بہرحال ایسی کئی مثالیں آپ کو ملیں گی پچھلے ادوار میں بھی اور اس دور میں بھی, اور ان مثالوں کو لے کر ہمیں دیکھنا ہے کہ دیکھو, اور ان لوگوں کو خوشخبری بھی سنانا ہے, ان عیسائیوں کو جو اللہ تعالیٰ کے دین کو قبول کرتے ہیں, دین اسلام کو قبول کرتے ہیں, تو ان کو خوشخبری بھی سنانا ہے یہ کہہ کر کہ دیکھو تمہارے اس دین اسلام لانے کی وجہ سے اللہ تعالیٰ نے تم سے جنت کا وعدہ کیا, اور جو کفر کرتے ہیں ان سے جہنم کی وعید ہے. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں فہم قرآن نصیب فرمائے, اور اتنی پیاری پیاری نصیحتیں, پیاری پیاری وصیتیں, اور پیاری پیاری احکامات, اور سخت وعید والی بھی احکامات جو اللہ تعالیٰ نے ہمیں دی ہیں, اس کو سمجھنے کی ہمیں توفیق عطا فرمائے. اللہم بارک لی ولکم, آمین یا رب. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.